باب المسح علی الجوربین، مسائل وضو ان کا ذکر تھا۔ اس سے پہلے غسل الرجل، مسح علی الخفین کا بیان ہوا۔ اب اس کے ساتھ مسح علی الجوربین، اس کا ذکر آ رہا ہے کہ کیا جرابوں پر بھی مسح ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ مصنف جو ہے وہ مسح علی الجوربین کا اثبات ذکر کر رہے ہیں۔ مقصود مصنف اثبات المسح علی الجوربین، لیکن لا مطلقاً، مطلقاً نہیں بلکہ مقیداً۔ مطلقاً اس لیے نہیں کہ جو مسح علی الجورب کی روایت ہے مصنف نے اس کے اوپر جرح کی ہے کہ وہ قوی بھی نہیں ہے اور متصل بھی نہیں ہے۔ باقی مسح علی الجوربین ہے، کئی صحابوں سے مصنف نے اس کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کی کیا تفصیل ہے وہ آگے آپ کو بتاتے ہیں۔ اس بات ترجمہ بلفظ الحدیث ہے، چونکہ حدیث میں آ رہا ہے مسح علی الجوربین، اگلی روایت کے اندر بھی ہے مسح علی الجوربین۔ روایات کے حوالے سے، سند کے حوالے سے جو پہلی روایت ہے یہ صحیح روایت ہے، اور مصنف نے اس کے اوپر کلام بھی کیا ہے۔ دیکھیں کیا کلام کیا۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد کہتے ہیں کان عبد الرحمن ابن مہدی، عبد الرحمن ابن مہدی جو تھے لا یحدث بهذا الحدیث، وہ یہ حدیث نہیں بیان کیا کرتے تھے۔ لأن المعروف عن المغیرۃ، چونکہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے جو معروف روایت ہے وہ یہ ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخفین، موزوں پر مسح منقول ہے، جرابوں پر مسح کرنا منقول نہیں۔ تو اس لحاظ سے عبد الرحمن ابن مہدی جو تھے وہ یہ روایت نہیں نقل کرتے تھے، گویا کہ یہ روایت جو ہے وہ شاذ ہے۔ منکر تو نہیں کہہ سکتے، یہاں پہ معروف بمعنی مشہور کے ہے، اصطلاحی معروف مراد نہیں ہے، کیونکہ اگر اصطلاحی معروف مراد لیا جائے تو اس کا مقابل ہو جائے گا منکر۔ منکر میں ضعیف راوی جو ہے وہ مخالفت کرتا ہے ثقہ کی۔ تو یہ جو روایات ہیں حدیث کے یہ تو اپنی جگہ پر صحیح ہیں، تو اس لیے معروف بمعنی مشہور کے ہیں۔ باقی مصنف کہتے ہیں وروی ھذا ایضا عن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، کہ اس روایت کو اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری سے اور وہ نبی علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس روایت کا شاہد ضرور موجود ہے جو کہ حدیث ابو موسیٰ اشعری ہے، اس کے اندر ہے مسح علی الجوربین، لیکن ولیس بالمتصل ولا بالقوی، وہ جو روایت ہے وہ نہ متصل ہے اور نہ ہی قوی ہے۔ چونکہ اس کے اندر جو راوی ہے وہ ہے ضحاک، اور ضحاک اس کے اندر نقل کر رہا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے، اور ضحاک کا سماع حضرت ابو موسیٰ اشعری سے نہیں ہے، تو یہ انقطاع ہو گیا۔ ضحاک کا سماع حضرت ابو موسیٰ اشعری سے نہیں ہے، اور قوی نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک راوی ہے عیسیٰ ابن سنان، اور وہ ضعیف راوی ہے، تو اس لحاظ سے وہ قوی بھی نہیں ہے اور متصل بھی نہیں۔ تو گویا کہ مصنف نے دونوں روایتوں پہ جرح کر دی۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ مصنف کا مقصود مسح علی الجوربین ہے، لیکن مطلقاً نہیں کہ جس طرح کی بھی جرابیں ہوں ان پہ مسح کر سکتے ہیں۔ آگے مصنف اینڈ میں نقل کر رہے، دیکھیں وہ مسح علی الجوربین، باقی جرابوں پہ مسح حضرت علی، ابو مسعود البدری، براء ابن عازب، انس ابن مالک، ابو امامہ، سہل، عمرو ابن حویرث، اسی طریقے سے حضرت عمر بن خطاب اور ابن عباس سے بھی نقل کیا گیا۔
تو یہ فقہ الحدیث کی طرف مصنف نے اشارہ کر دیا کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے، اور حضرت امام ترمذی نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ وقد روی ھذا غیر واحد، کئی سارے صحابہ وغیرہ ان سے جو ہے وہ مسائل الجوربین ثابت ہے، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ سفیان بھی یہی کہتا ہے، امام شافعی، احمد وغیرہ، مالک، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ اچھا، ولا بالقوی، یہ جو قوی کا جو لفظ ہوتا ہے یہ الفاظ جرح میں سے ادنا درجے کا لفظ ہے، سمجھ آ رہی؟ الفاظ جرح بھی 7 قسم کے، 6 قسم کے ہیں، اور تعدیل بھی 6 قسم کے ہیں۔ جرح میں پہلا لفظ جرح کا وہ ہوتا ہے جو صیغہ مبالغہ کے ساتھ کیا گیا ہو، جرح، جیسے اکذب الناس۔ دوسری قسم الفاظ جرح کی وہ ہے جس میں اس میں صیغہ مبالغہ کے ساتھ جرح کی گئی ہو، جیسے کذاب وزاع۔ تیسری قسم جرح کی وہ ہے جس کے اندر تہمت بالکذب کا ذکر کیا گیا ہو، فلان متہم الکذب۔ چوتھی قسم جرح کی وہ ہے جس کے اندر شدید قسم کی جرح کی گئی ہو، ضعیف جدا، سمجھ آ رہی؟ پانچویں قسم الفاظ جرح کے وہ ہیں جس میں مطلق ضعف کو حکم لگایا گیا ہو، جیسے فلان ضعیف، سمجھ آ رہی؟ لین الحدیث، یہ۔ اور چھٹی قسم الفاظ جرح کی وہ ہے کہ جو تعدیل کے قریب قریب ہے، ضعف کی طرف اشارہ کرتا ہے، جیسے لیس بالقوی، سمجھ آ رہی؟ کہ وہ قوی نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، مطلب یہ نہ ضعف کا صراحتاً حکم لگایا ہے، سمجھ آ رہی، نہ تکرار سے حکم لگایا ہے، بلکہ کچھ نہ کچھ اشارہ اس میں تعدیل کی طرف ہے کہ کوئی خاص قوی نہیں ہے۔ تو یہ ادنا درجے کی جو جرح تھی، لیس بالقوی لا بالقوی، مصنف نے وہ کی ہے اس کے اوپر۔ اچھا جی، فقہ الحدیث میں مسئلہ اختلافی ہے، جمہور کا مسلک مسائل الجوربین کا ہے، ٹھیک ہو گیا، لیکن کون سی جرابیں؟ مجلدین یا منعلین، اور یا پھر سخینین، اگر مجلد اور مجلد نہیں تو پھر سخینین ہو، سمجھ آ رہی؟ صاحبین کا بھی یہی قول ہے۔ اور یہ سخینین کی قید جمہور سے اس لیے ثابت ہے کہ مطلقاً جرابوں پر مسح، سمجھ آ رہی؟ مطلق الجوربین پر مسح، مطلق جورب پر مسح، کہ وہ قائل نہیں کہ اندر سے پاؤں بھی نظر آ رہا ہو، تو جراب تو پہنی ہوئی ہے، سمجھ آ رہی؟ لیکن اس کے وہ قائل نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جراب ایسی ہو کہ جو موٹی ہو، سمجھ آ رہی؟ حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے یہ منقول ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جراب کے اندر چمڑا ضروری ہے، ایک روایت ان کی یہ ہے، تب جا کے منعل لازمی ہونی چاہیے، نیچے لازمی چمڑا لگا ہوا ہو، اگر منعل نہ ہو تو ان کے ہاں پھر مسائل الجورب جائز نہیں ہے۔ بہرحال جمہور کے ہاں جائز ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ سے یہ ہے کہ جو جرابیں ہیں ان کے اوپر مسح نہیں ہے، سخینین اگرچہ کیوں نہ ہو، ایک روایت ان کی یہ ہے، لیکن انہوں نے رجوع کر لیا ہے اپنے سابقہ قول کی طرف، جس کے اوپر صاحبین کا عمل ہے کہ سخینین پر بھی جائز ہے۔ اب سخینین کی علامت کیا ہے؟ مثلاً اس کے اوپر بندہ 12,000 قدم پیدل چل سکے، ٹھیک ہو گیا، ایک تو یہ ہو گیا، سفر اس میں کر سکے، مثلاً پانی اس کے اندر نہ جاتا ہو، پاؤں نظر نہ آتا ہو، اس قسم کی جو علامات ہیں وہ ذکر کی جاتی ہیں۔ اب یہ جو علامات ہیں بظاہر حدیث سے ثابت نہیں ہیں، اس کے اوپر عموماً اعتراض بھی کیا جاتا ہے غیر مقلدین کی طرف سے کہ یہ جو آپ قاعدے لگاتے ہیں جی یہ ہو یہ ہو، یہ کدھر حدیث ہے؟ حدیث میں تو مطلق ہے، سمجھ آ رہی؟ اس میں تو مقید نہیں ہے۔ چنانچہ دیکھیں روایت کے اندر مسائل الجوربین ہے،
سمجھ آ رہی؟ جورب ہے تو اس میں تو یہ قید نہیں جو آپ نے بڑھا دی ہے، تو اس لیے اس کو سمجھیں کہ یہ جو ہم نے قیدیں بڑھائی ہیں اس لیے بڑھائی ہے کہ قرآن پاک میں آتا ہے وہ ارجلکم الی الکعبین، پاؤں کو دھونا ہے، سمجھ آ رہی؟ اب جو دھونے کا ذکر ہے یہ نص قطعی سے ثابت ہے، اب اس سے عدول کسی قوی دلیل سے ہو سکتا ہے، ظنی سے نہیں ہو سکتا، سمجھ آ رہی؟ اب مسح الخفین کی روایت چونکہ متواتر تھی، ہم نے اس کے اندر اس سے عدول کیا ہے، سمجھ آ رہی؟ اور ہم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے مسح الخفین ثابت ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور مسح الجوربین کی روایت اس درجے کی نہیں ہے، اس لیے تو حضرت امام مسلم کا قول ہے، بہقی نے اس کو نقل کیا ہے کہ ہم ظاہر قرآن کو حذیل وغیرہ روات کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے، دیکھیں اس کے اندر راوی ہے حذیل ابن شرحبیل، ہم ظاہر قرآن کو حذیل وغیرہ راویوں کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے، سمجھ آ رہی؟ اور ظاہر قرآن یہی ہے کہ اس کو دھونا ہے، لہٰذا اس کو کیا کیا جائے گا؟ دھوئے گا۔ اور دوسری اس کی دلیل یہ ہے کہ جورب متعارف جو اس دور میں تھی، بات تو یہ ہے سمجھ، جو اس دور میں جورب تھی ظاہر بات ہے وہ چمڑے کی ہوتی تھی، سمجھ آ رہی؟ اور اس کے اندر لوگ پیدل چل بھی لیا کرتے تھے، سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے پھر اس دور کی جو جراب ہے اس کے اوپر یہ حکم مبنی ہوگا، سمجھ آ رہی؟ عام جو جراب ہے مطلقاً اس کے اوپر یہ حکم مبنی نہیں ہوگا، جیسے نائلون کی ہو گئی یا ایسی باریک جس سے اندر پاؤں نظر آ رہا ہے یا پانی اندر چلا جاتا ہے، سمجھ آ رہی؟ ظاہر بات ہے اگر پانی اندر چلا جاتا ہے اب جب مسح کریں گے تو وہ تو غسل بھی ہو گیا ساتھ مسح بھی ہوگا، تو یہ اجتماع تو ہو ہی نہیں سکتا، سمجھ؟ نظر آ رہا ہے تو تب بھی وہ یہ کہیں گے کہ یہ پاؤں ہے، اس کے اوپر کیسے مسح ہو رہا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے فقہا جو ہیں ان کی نظر دقیق ہوتی ہے، اور ویسے بھی یہ جو روایات ہیں مسح الجورب کی یہ اس درجہ قوی نہیں ہیں، اس لیے تو عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے جو غیر مقلد عالم ہیں ہندوستان کے، ترمذی کی شرح میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ مسح الجوربین کا مطلقاً اس بات کرنا ان روایات سے، وہ کہتے ہیں اس کے اندر تأمل ہے، اور انہوں نے پھر اس کے اندر اس قسم کی قیودات ہی بڑھائی ہیں جو کہ ائمہ نے ذکر کی، اور ویسے بھی یہ چیز احتیاط پہ مبنی ہے، سمجھ آ رہی؟ کہ احتیاط یہ ہے کہ بندہ پاؤں دھوئے، جبکہ جراب کیا ہیں؟ باریک۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا فقہ الحدیث کے حوالے سے، جس کے اندر ہم نے جمہور کے دلائل ذکر کر دیے، سمجھ آ رہی؟ مسح الجوربین والنعلین، مسح الجوربین، اور امام صاحب رحمہ اللہ کی جو دلیل تھی مین وارجلکم الی الکعبین اس کا ذکر کر دیا، اور باقی یہ جو روایات ایک تو ہم نے کہا کہ امام مسلم کا قول ذکر کیا، اور نمبر دو امام یہ کہا کہ اس کے اندر وہ قوت نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ روایات کے اندر جیسے کہ ابھی آپ کو ذکر کیا ابو موسیٰ اشعری کی حدیث کو امام ابو داؤد نے ضعیف قرار دیا، مغیرہ ابن شعبہ کی جو روایت ہے اس کے اوپر امام ابو داؤد نے جرح کی کہ یہ معروف روایت نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ مسلم نے جرح کی تقریباً ساری روایات کے روات کے اوپر کہ ان قسم کے روایات سے ہم قرآن کے ظاہر کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو بہرحال صحابہ کا جو اختلاف تھا وہ اس موجودہ دور کی جراب میں نہیں تھا، سمجھ آ رہی؟ فی نفسی جراب کے اندر اختلاف تھا، جبکہ وہ چمڑے کی ہوں، سمجھ آ رہی؟ ایک تو موزہ ہو گیا نا، ایک ہوگی جراب، سمجھ آ رہی؟ جراب کا مقصد یہ ہو گیا کہ وہ چمڑے سے نہیں بنی ہوئی، کسی اور چیز سے بنی ہوئی ہے لیکن وہ موٹی ہیں، یا ایک طرف چمڑا لگا ہوا دوسری طرف نہیں لگا ہوا، یعنی موزے سے کم جس کا درجہ، اس کے اندر ان کا اختلاف تھا۔ کچھ تو سرے سے اس کے قائل ہی نہیں تھے، سمجھا، جیسے امام صاحب کی روایت ہے، اور جو قائل تھے تو وہ ظاہر بات ہے موٹی جراب کے قائل تھے۔ پہلی روایت کا ترجمہ دیکھیں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے وضو کیا اور مسح الجوربین اور نعلین کیا، جرابوں پہ بھی مسح کیا اور نعلین پہ بھی مسح کیا۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد کہتے ہیں عبد الرحمن ابن مہدی اس حدیث کو نہیں نقل کرتے تھے کیونکہ معروف مغیرہ سے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح الخفین، سمجھ آ رہی؟ باقی یہاں پر حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ نے ایک بات کی ہے کہ
کہ یہ اعتراض اس صورت میں بنتا ہے عبد الرحمن ابن مہدی کا جب یہ ایک ہی واقعہ ہو، حدیث مغیرہ ایک ہی ہو، اس کے اندر یہ ہوگا کہ آپ سے تو مسل الخفین منقول ہے اور جوربین منقول نہیں. لیکن اگر واقع متعدد ہوں، سمجھ آ رہی کہ ایک کے اندر مسل الخفین نقل ہے، ایک کے اندر مسل الجوربین نقل ہے، تو پھر یہ عبد الرحمن ابن مہدی کا اعتراض نہیں بنتا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ کیونکہ دو روایتیں تھی، ایک وہ ہے ایک یہ ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی شبہ نہیں. وروی حاضہ ایزن، اور اسی طرح موسیٰ اشعری سے یہ شاہد ہے. یاد ہے راوی بدل جائے یا ثابت تو پھر اس کو شاہد کہتے ہیں. مسل الجوربین متصل نہ ہونے کی وجہ ضحاک کا سما نہیں ہے، اور قوی نہ ہونے کی وجہ عیسیٰ ابن سنان راوی ضعیف ہے. باقی کئی صحابہ سے مسل الجوربین منقول ہے، اور ہم بھی موسیٰ علی الجوربین کے قائل ہیں، حنفیہ بھی. لیکن جورب جو ہے مطلق جورب نہ ہو، چمڑے والی جراب ہو جو کہ عرب کے اندر رائج تھی اس دور میں، یا کم از کم اس کے معنی میں ہو. کل ما کان فی معنی شیء یکون له حکم الشیء، اور اس کے معنی میں وہی ہوگی کہ وہ موٹی ہو، خود ہی کھڑی ہو جائے، چمٹ جائے جسم کے ساتھ، بدن نہ نظر آتا ہو، پانی نہ جاتا ہو، یہ ساری شرائط اس کے اندر ہو. جی چلے آگے. باب، یہاں پہ مصنف نے باب بلا عنوان ذکر کیے. سمجھا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ویسے تو بلا عنوان باب کا ذکر محدثین بعض اوقات تشخیص اذہان کے لیے کرتے ہیں کہ طالب علم خود سوچیں کہ اس کے اندر کیا وجہ ہو سکتی ہے، یا اختلافی مسئلہ ہوتا ہے، یا وہ طبی مسئلہ ہوتا ہے ما قبل سے متعلق. سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے اس کو ذکر کرتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ تو اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. یہاں پر اگر دیکھا جائے حدیث کی روح سے تو عنوان ہونا چاہیے باب المسح علی النعلین. اب مسح علی النعلین ظاہری بات ہے اس کا استقلالاً تو کوئی قائل نہیں تھا، اس لیے مصنف نے باب ہی نہیں باندھا مسح علی النعلین، کہ کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھو جی باب باندھا ہے مسح الخفین کا. چونکہ محدثین کے ہاں عنوان کا قیام یہ ایک حکم کا درجہ رکھتا ہے، ایک حیثیت رکھتا ہے. سمجھ آ رہی؟ تو خاص طور پہ جب حدیث میں بھی اس کا ذکر تھا، لیکن چونکہ اس کے اوپر عمل نہیں ہے جمہور کا سوائے ایک دو آدمیوں کے، تو اس لیے مصنف نے عنوان قائم نہیں کیا. بخاری میں باب الطلقات الثلاث ہے. ہم وہ کہتے ہیں دیکھو جی حنفیہ کی تائید ہوگی کہ طلاقیں 3 ہیں. سمجھ آ رہی؟ اور 3 اکٹھی دینے سے واقع ہو جاتی ہے، ہم اس سے استدلال کرتے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ مطلقاً رکھا گیا ہے باب. اگر ما قبل سے آپ جوڑیں تو تب بھی ٹھیک ہے. مسح علی الجوربین، مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسح علی الجوربین مطلقاً نہیں ہے کہ کسی قسم کی بھی جراب ہو تو اس پہ مسح ہو جائے گا. جیسے دیکھو مسح علی النعلین، تو اگر مسح علی الجوربین حدیث سے ہے تو مسح علی النعلین بھی تو ہے نا، لیکن مسح علی النعلین بھی مقید ہے، جیسے ابھی اس کی تشریح آ رہی ہے. تو ایسے ہی مسح علی الخفین بھی، جوربین بھی مقید ہوگا جب کہ وہ جورب خف کے معنی کے اندر ہو. اب یہ ما قبل سے اس کا ربط ہو جائے گا. سمجھ آ رہی؟ اچھا جی، اور اگر اس کو پچھلے باب سے اس طرح نہیں مرتبط کرنا تو مطلقاً مسح علی الجوربین نعلین کا حکم ذکر کر رہے ہیں. اور اچھا جی، اب آ جائیں سند کی طرف. سند میں دیکھیں کیا ہے، انجال ابن عطا ان ابی عطا قال عباد. مصنف کے 2 استاد ہیں مسدد اور عباد. عباد کہتے ہیں کہ عطا کہا کرتے تھے اخبرنی اوس بن اوس، ٹھیک، ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ومسح علی نعلہ قدمیہ. اور وقال عباد، اور عباد کے جو الفاظ تھے حدیث کے وہ رأیت رسول اللہ ہے، جبکہ مسدد کے کیا تھے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو مصنف نے فرق بین السندین یا متنین جو تھا اس کو بھی ذکر کر دیا. باقی حدیث صحیح ہے. دیکھیں ذرا روایت کے کیا الفاظ ہیں، ترجمہ دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ آئے علی کی زامت قوم کی وضو کرنے کی نالی یا برتن پر. قزامہ اصل میں جو نالی ہوتی ہے زمین کے اندر، کھالا جس کو کہہ دیتے ہیں، وضو کرنے کی جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نالی. سمجھ آ رہی؟
اب وہ محل وضو بھی ہے اور ایک لحاظ سے وہ انائے وضو بھی ہے، لیکن مصنف کہہ رہا ہے مراد یہاں پہ میزہ ہے، وہ برتن جو تھا وہ ہے، اس میں اللہ کا صیغہ ہے۔ قزامہ کا معنی میں نے آپ کو بتایا نالی وضو والی، پانی کے گزرنے کی جو جگہ ہے جہاں سے وضو کیا جاتا ہے، اور مراد اس سے میزہ ہے، وضو کا برتن۔ مسدد نے میزہ اور قزامہ کا ذکر نہیں کیا، پھر دونوں روات متفق ہو گیا، فتوضا آپ نے وضو کیا اور مسح کیا اپنے نالین اور قدمین کے اوپر۔ فقہ الحدیث میں آئیں تو جمہور مطلق نالین کے مسح کے قائل نہیں ہیں، سمجھ آ رہی؟ مطلق قائل نہیں ہے، اور یہ ہو گیا جمہور کا مذہب، سمجھ آ رہی؟ ایک دو فقہاء کی یہ رائے ہے کہ مسح علی النعلین، جوتوں پر مسح کرنا یہ بھی کیا ہے، جائز ہے، سمجھ آ رہی؟ ان کی دلیل بظاہر حدیث باب ہے، سمجھ آ رہی؟ لیکن جمہور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مسح علی النعلین، سمجھ آ رہی؟ چونکہ وہی بات ارجلکم الی الکعبین دلیل ہو جائے گا، سمجھ آ رہی؟ ظاہر قرآن سے ہٹنا کسی قطعی دلیل سے ہوتا ہے، اور یہ اخبار احاد ہیں، ظنی ہے، اور ویسے بھی غیر مشہور ہے۔ مشہور آپ سے مسح الخفین تو ہے یا مسح الجوربین ہوگا، لیکن مسح علی النعلین نہیں ہے، جوتے پر مسح کرنا، سمجھ آ رہی؟ اور ویسے بھی نال دو حال سے خالی نہیں، جیسے کہ حضرت سہارنپوری فرماتے رحمہ اللہ بزل میں، مسح جو ہے نا نالین، وہ اس کی حیثیت دو حال سے خالی نہیں، یا تو اس کی حیثیت یعنی جوتے کی موزے کی ہے، سمجھ آ رہی؟ یا موزے کی ہے یا نہیں ہے۔ اگر موزے کی ہے تو پھر جیسے موزہ پھٹا ہوا ہو، سمجھ آ رہی؟ تو پھٹے ہوئے موزے کے اندر آپ کو پتہ کوئی بھی کہتا نہیں ہے کہ موزے پہ مسح جائز ہے، کیونکہ پھٹا ہوا ہے، پاؤں دھونے ہیں۔ ایسے ہی وہ جوتے ہیں، اب اس میں پاؤں بھی نظر آ رہے ہیں، تو پھر کیسے اس کے اوپر مسح ہوگا؟ اور اگر اس کی حیثیت موزے کی طرح نہیں ہے، جوتے کی، مطلب اس کا اعتبار ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر بھی اس کو دھونا چاہیے۔ دوبارہ دھونے کا حکم ہر طریقے سے سمجھ میں آ رہا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو یہ تو ہم نے اس کا قیاس نالین کا موزے پر کر کے پھر حکم کو ثابت کیا ہے، سمجھ آ رہی؟ اور ویسے نالین سے مراد یہ مطلق اس وجہ سے نہیں ہے کہ آگے ذکر آ رہا ہے وَقَدَمَيْهِ، یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ یہاں پہ نال سے مراد مطلق نال پر مسح مراد نہیں ہے، بلکہ نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ، سمجھ آ رہی؟ قدمین پہ بھی مسح کیا، اس لیے اب یا تو ہم مسح کو وضو کے معنی میں کر لیں گے، چونکہ قدمین کا غسل ہے تو آپ نے قدمین کا بھی غسل کیا، ساتھ نالین کا بھی غسل کر لیا، سمجھ آ رہی؟ تو مسح کو وضو کے معنی میں کر لیں گے، یا اگر مسح کو اپنے معنی پہ رکھنا ہے، سمجھ آ رہی کہ مسح سے مراد مسح ہے، تو پھر یہاں پہ مراد قدمین سے وہ ہوں گے جو فی الخف ہوں، یعنی وہ قدمین جو موزے کے اندر ہیں، اور پھر وہ موزہ جوتوں کے اندر ہے، تو اس اعتبار سے آپ نے وہ کیا، سمجھ آ رہی؟ اور تیسرا یہ ہے کہ نالین جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کو، مسح علی نعلیہ وقدمیہ، تو مسح سے مراد یا غسل ہو جائے گا یا غسل خفیف، سمجھ آ رہی؟ غسل خفیف وہ حدیث ابن عباس میں گزرا ہے نا کہ آپ نے پانی لے کے چھڑکاؤ کیا اپنے پاؤں پر اور پھر ہاتھ سے اس کو مل دیا، تو جہاں پہ ملا غسل خفیف کیا، وہاں پہ جو آپ کے نالین تھے اس کے اوپر بھی آپ نے اس کو کیا کر دیا، پھیر دیا۔ تو اب کیا ہو گیا جی، یا تو اس سے مراد مسح علی الخفین ہے، ایک تو یہ ہو گیا جواب، یا اس سے مراد غسل ہے، لیکن غسل سے مراد یا مطلقاً غسل ہے، اور یا پھر اس سے مراد غسل خفیف ہے، یہ وہ مراد ہوگا۔ اور یہ جو تعبیر اختیار کی ہے اللہ نہ علیہ، تو یہ اس طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ جوتے آپ نے پاؤں جوتے سے باہر نہیں نکالا، بلکہ اندر رکھتے کرتے آپ نے دھو دیا، تو یہ تعبیر اس لیے۔ اور نالین سے خیال رکھیں یہ کون سے نال مراد ہیں، جو چائنا کی طرز پر ہے، ودروں والے جو چپل ہوتے ہیں جس کے اندر پاؤں نظر آ رہا ہوتا ہے، سمجھ آ رہی؟ اور اس کے اندر پاؤں اگر ہوں تو پھر اس کے اوپر غسل بھی ہو سکتا ہے۔
جی چلیں آگے چلیں. باب کیف المسح، کیفیت مسح کیا ہونی چاہیے. سمجھ آ رہی؟ ظاہری بات ہے پیچھے کس کا ذکر تھا؟ مسح علی الخفین کا. اب اس کی جو کیفیت تھی مصنف اس کو ذکر کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی؟ ایک ہے مقدار مسح، ایک ہے کیفیت مسح. یہ دو الگ الگ مسئلے ہیں. مقدار کے اندر بھی اختلاف ہے فقہا کا، اس کو بھی سمجھیں. حنفیہ کیا 3 انگلیاں اگر ہو جائے تو یہ مسح کا ادنا درجہ جواز کا. ویسے بہتر مستحب تو سارا جو آل الخف ہے سب کے اوپر انگلیاں پھیرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور شوافی کے یہاں ادنا ما یطلق علیہ اسم المسح، جیسے سر کے اندر ہے. اور حنابلہ کے یہاں اکثر خف یہ ضروری ہے. اور مالکیہ کے یہاں یہ ہے کہ استعاب خف یہ ضروری ہے، پورے یہ ضروری ہے. سمجھ آ رہی؟ تب جا کے مسح ہوگا. یہ تو بات ہوگی کس کے حوالے سے؟ مقدار کے حوالے سے. کیفیت کے حوالے سے اختلاف ہے، اور وہ اختلاف یہ ہے کہ حنفیہ اور حنابلہ کے ہاں سمجھ آ رہی مسح جو کیا جائے گا وہ علی ظاہر الخف کیا جائے گا. پیچھے شافعیہ رہ گئے اور مالکیہ، جیسے یاد پڑتا ہے فی الحال. شافعی اور مالکیہ کے ہاں ظاہر اور باطن خف دونوں کے اوپر کیا جائے گا. سمجھ آ رہی؟ 3 انگلی اوپر رکھیں گے اور 3 نیچے رکھیں گے. سمجھ آ رہی؟ تو اوپر والے اوپر چلاتے جائیں گے، نیچے والے نیچے چلاتے جائیں گے، اس طریقے سے. اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی اکتفا ظاہر مسح پر کرے تو یہ ہو جائے گا. سمجھ آ رہی؟ شافعی کے ہاں تو یہ عام طور پہ بات ہے، اور مالکیہ کی ایک روایت اس طرح کی ہے، دوسری یہ ہے کہ نہیں ہوگا. ہوگی بات آپ کی. سمجھ آ رہی؟ شافعی کے ہاں اور مالکیہ کے ہاں علی ظاہر و باطن الخف دونوں پر مسح ہوگا، لیکن اکتفا علی ظاہر الخف یہ جائز ہے ان کے ہاں بھی. سمجھ آ رہی؟ شافعی کے ہاں بھی اور مالکیہ کے ہاں بھی. دوسری روایت مالکیہ کی یہ ہے کہ نہیں، باطن خف پہ بھی ہونا چاہیے. ہوگی والی بات. اچھا، ان حضرات کی جو دلیل ہے کہ ظاہر اور باطن دونوں کے اوپر مسح ہونا چاہیے، اس باب ان کی دلیل اسی باب کی بالکل اینڈ والی روایت ہے. حدیث مغیرہ ہی ہے لیکن بواسطہ کاتب مغیرہ کے ہے. فمسح علی الخفین و اسفلہما، اوپر نیچے دونوں سائڈ کے اوپر مسح کیا. اسفل سے مراد خیال رکھے باطن خف ہے. کیا مراد ہے؟ باطن خف. باطن خف کے 2 معنی ہیں. ادھر بھی حدیث میں آ رہا ہے باطن خف علی ظہر خفیہ، سمجھ آ رہی؟ اور باطن القدمین کا ذکر آ رہا ہے. سمجھ آ رہی؟ اس کا ذکر چلو ادھر آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ظاہر خفین اور پھر باطن القدمین سے کیا مراد ہے. باطن القدمین کے 2 معنی ہیں، نچلی سائڈ. اور ابن حمام کی یہ رائے ہے کہ باطن القدم سے مراد خود وہ حصہ موزے کا جو قدم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب ان کی یہ بات اگرچہ عام فقہا کی رائے کے خلاف ہے، لیکن بظاہر ایک دقیق نقطے پر مبنی ہے. اور وہ کیا ہے کہ دیکھیں نا کہ حدث کی جو جگہ ہے، اب حدث کہاں پہ جاتا ہے؟ پاؤں پہ جاتا ہے. تو پاؤں کے واسطے سے پھر باطن خف یعنی جو متصل بالقدم ہے اور جس کو موزے کا اندر والا حصہ کہتے ہیں، تو اندر والا حصہ مسح کے لائق ہونا چاہیے. باطن خف سے مراد اندر والا حصہ، نیچے والا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہی موضع حدث سے ملا ہوا ہے. سمجھ آ رہی؟ وہی موضع حدث سے ملا ہوا ہے. تو شاید اس اعتبار سے انہوں نے وہ یہ بات کی ہے. بہرحال عموماً اس سے مراد کیا ہے؟ باطن قدم سے مراد یا اسفل قدم سے مراد نیچے والی سائڈ، وہ مراد. اچھا جی، یہ مسئلہ ہو گیا فقہ الحدیث کے حوالے سے. اب یہ جو روایات ہے پہلی ساری صحیح روایت ہے، آخری جو روایت ہے جو دلیل ہے شوافی وغیرہ کی وہ روایت ضعیف ہے. میں سمجھ آ گئی؟ میں اس روایت کے اوپر آ رہا ہوں جو سب سے نیچے ہے، چونکہ پہلی ساری روایات صحیح ہیں، باقی کا بیچ میں ضمن ذکر آئے گا. آپ سب سے آخری روایت کے اوپر آ جائیں. قال ابو داؤد، امام ابو داؤد کہتے ہیں وبلغنی انہ لم یسمع ثور هذا الحدیث من رجاء، یہ روایت ضعیف ہے چونکہ ثور کا سماع جو ہے رجاء سے نہیں ہے، منقطع روایت ہے. آ رہی بات سمجھ؟ اچھا، لیکن اس انقطاع کو بعض دیگر
غیر سنن کی روایت میں دور کر دیا گیا ہے، شاید ابن ماجہ میں ہے حدثنی، سور کہتا ہے حدثنی رجا، تو تحدیث کا لفظ آ گیا، اس لیے کوئی یہ جو الزام ہے یہ کوئی مضبوط نہیں ہے۔ ایسے ہی اس کے اوپر یہ بھی روایت کے اوپر اعتراض کیا گیا کہ اس کے اندر جو کاتب مغیرہ ہے نا یہ مجہول ہے، سمجھ آ رہی؟ کاتب مغیرہ یہ مجہول ہے، لیکن اس کو بھی دور کیا گیا اعتراض کو کہ کاتب مغیرہ سے مراد وراد ہے، یہ بھی بعض روایتوں میں تصریح ہے، تو یہ کوئی اعتراض بھی زیادہ قوی نہیں ہے۔ اچھا، تو ایک جو اعتراض ہے وہ حضرت سہارنپوری نے نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی جواب مجھے سامنے نہیں آیا میرے، اور وہ کیا ہے؟ رجا کا سما کاتب سے، سمجھ آ رہی؟ رجا جو ہے اس کا سما کاتب سے نہیں ہے، وراد سے، سمجھ آ رہی؟ اس لحاظ سے یہ جو انقطاع ہے کہتے ہیں کہ یہ اپنی جگہ پہ درست ہے، بارہ روایت ضعیف ہے۔ وہ کوئی گل سمجھ آ رہی؟ وراد کاتب مغیرہ ہم نے کہا وہ وراد ہے، سمجھ آ رہی؟ مصنف نے کہا سور کا سما رجا سے نہیں ہے، ہم نے کہا کہ بعض میں تحدیث کا لفظ ہے، یہ اعتراض کوئی مضبوط نہیں ہے۔ ہاں یہ جو اعتراض ہے کہ رجا کا سما کاتب سے، یہ قوی اعتراض ہے، سمجھ آ رہی؟ اچھا، اب آ جائیں پہلی روایت کی طرف۔ بہرحال کیفیت مسح میں نے آپ کو بتا دیا، اس کا کیفیت 3 انگلیوں سے آپ اوپر لے آئیں۔ ان مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا، عبد الرحمن بن ابی الزناد قال ذکرہ ابی ان عروہ، سمجھ آ رہی؟ اس کو میرے باپ نے نقل کیا کس سے؟ عروہ سے۔ اچھا، ان المغیرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخفین وقال غیر محمد، غیر محمد جو باقی اساتذہ وہ کہا کرتے تھے علی ظہر الخفین، سمجھ آ رہی؟ ظہر سے مراد خفین کی جو اوپر والی سائڈ ہے اس کے اوپر مسح کرتے تھے، سمجھ آ رہی؟ تو ظاہری بات ہے غیر محمد کی، چونکہ علی الخفین کا مطلب تو کیا ہو سکتا تھا؟ باطن خفین بھی ہو سکتا تھا، سمجھ آ رہی؟ تو جو غیر محمد ہے انہوں نے صحیح واضح کر دیا کہ باطن نہیں ظاہر مراد ہے، سمجھ آ رہی؟ جی چلے آگے جی۔ اگر دین رائے پہ ہوتا، لو کانا دین برائے لکانا، تو نیچے والا موضع سائڈ یہ زیادہ قریب تھی مسح کے اوپر والے سے، کیوں؟ گندگی تو نیچے لگتی ہے تو ادھر مسح ہونا چاہیے تاکہ وہ صاف ہو جائے، سمجھ آ رہی؟ اسفل الخف سے مراد میں نے آپ کو بتایا کہ نیچے وہ والی بات ہے، سمجھ، نچلی سائڈ، یا اسفل الخف سے مراد باطن خف، ابن حمام کی جو رائے تھی اس کے مطابق، چونکہ وہ پاؤں کے ساتھ لگا ہوا ہے تو اس لحاظ سے اس کے اندر پاؤں کے اندر موزے کے اندرلی سائڈ سے کیا کرنا چاہیے تھا؟ مسح کرنا چاہیے تھا۔ تو رائے پہ دین، اس لیے تو امام صاحب نے فرمایا نا کہ اگر میں رائے کے اوپر عمل کرتا ہوتا تو میں یہ کہتا کہ مزی کی صورت میں وضو ہے اور بول کی صورت میں غسل ہے، چونکہ بول کی نجاست اتفاقی ہے، مزی کی اختلافی ہے۔ اگر میں عقل پہ بات کرتا ہوتا تو میں عورت کو ڈبل حصہ دیتا، چونکہ عورت میں ذوف ہے، سمجھ آ رہی؟ اس لیے میں عقل پہ نہیں، میں نقل پہ حکم لگاتا ہوں۔ وقد رأیت، اور میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ ظاہر خفین پہ مسح کرتے تھے۔ جی چلیں جی، میں نہیں سمجھتا باطن قدمین کو مگر یہ کہ وہ دھوئے جانے کے زیادہ لائق ہیں۔ باطن قدم سے مراد یاد ہے آپ کو اسفل، یعنی اسفل الخف مراد ہے، یا پھر وہ اندر والی سائڈ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، بہرحال نیچے والی سائڈ مراد ہے، لیکن نقل موجود ہے تو عقل کو چھوڑ دینا ہے۔ جو گمراہ فرقے ہیں، فلسفی ہو گئے، مناطقہ ہو گئے، خارجی ہو گئے، سمجھ آ رہی ہو گئے، معتزلہ ہو گئے، یہ بہت سارے معاملات میں عقل کے پیچھے جاتے ہیں، اس لیے گمراہ ہو جاتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ جی چلیں۔ اساتذہ کا جو تھوڑا اختلاف ہے، وکیع نے الخفین کا لفظ استعمال کیا ہے، علی ظاہر الخفین کا ہے، ٹھیک ہو گیا، ضمیر کی بجائے الخفین کا ہے۔ جی چلیں جی، کما روا وکیع، ان کا مطلب تشبیہ کس بات میں ہے؟ لفظ خفین کے ظاہر ذکر کرنے میں بجائے ضمیر کے۔ جی چلیں جی، غزوہ تبوک جو ہے یہ دمشق کے نصف پر ہے، مدینہ سے دمشق کے نصف پر جو ہے یہ تبوک ہوتا ہے۔ آپ کا آخری غزوہ ہے جو گرمیوں میں پیش آیا، 9 سن کے اندر آپ نے اس کی طرف جو ہے نا وہ اہل کتاب کے خلاف آپ نے یہ غزوہ کیا تھا۔ جی چلیں۔
باب فی الانتزاح، چونکہ وضو تقریباً پورا ہونے کے قریب ہے، انتزاح رہ گئے۔ انتزاح کے 3-4 معنی نقل کیے گئے۔ ایک معنی انتزاح کا رش الماء علی الفرج بعد الوضو، ٹھیک ہو گیا، تاکہ وسوسے ختم ہو جائے، سمجھ آ؟ ایک تو یہ معنی۔ انتزاح کا دوسرا معنی کیا گیا ہے صب الماء علی الاعضاء، اعضاء پہ پانی ڈالنا، ٹھیک ہو گیا۔ انتزاح کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ صب الماء علی الذکر، تاکہ لکی پانی جو قطرے ہیں پانی کے وہ ختم ہو جائیں، چونکہ پانی جو ہے وہ مانع البول ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے یہ ہو جائے گا نزح، ٹھیک ہو گیا۔ یا انتزاع کا معنی استنجا بھی کیا گیا ہے، استنجا بالماء، اس کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے۔ تو باب فی الانتزاع، لیکن بظاہر یہاں پر انتزاع سے مراد بعد الوضو جو پانی کو مارنا ہے، چونکہ اینڈ میں مصنف ذکر کر رہے ہیں اس کو، وہ مراد ہے، سمجھ آ رہی؟ رش الماء علی الثوب، سمجھ آ رہی؟ لانقطاع وساوس، اس کو انتزاع کہتے ہیں۔ جی، یہاں پہ سند کے حوالے سے جو پہلی روایت ہے اس کے اندر ایک راوی ہے، وہ سفیان ابن حکم الثقفی یا حکم ابن سفیان الثقفی، سمجھ آ رہی؟ صحیح کیا ہے امام بخاری وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ صحیح حکم بن سفیان ہے۔ یہاں پہ 2 اختلاف توجہ کریں، نام کیا ہے، حکم بن سفیان یا سفیان ابن حکم، تو راجح امام بخاری وغیرہ کے حکم بن سفیان ہے۔ اس کے بعد آگے ان نبی کا اضافہ ہے کہ نہیں، اس میں بھی 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ نبی کا اضافہ ہے، اور دوسرا قول جیسے امام بخاری وغیرہ کہا کہ نہیں ہے۔ دیکھیں اگلی جو روایت ہے ان رجل من ثقیف عن ابیہ، سمجھ آ رہی؟ وہاں پہ ان ابی کا اضافہ موجود ہے، سمجھ آ رہی؟ ان مجاہد ان رجل من ثقیف عن ابیہ، سمجھ آ رہی؟ تو بہرحال 2 ہی رائے ہیں۔ اگر وہ واسطہ ہے تو پچھلا جو انقطاع تھا مصنف نے اگلی سے اس کو ختم کر دی ہے، سمجھ آ رہی؟ اور اگر ہو تو تب بھی ممکن ہے کہ یہ دونوں طریقوں سے روایت کیا ہے، نقل ہو۔ جی چلے جی۔ قال کان رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب توجہ کرے کر چکے ہوتے تو آپ وضو کرتے، اور بعد الوضو آپ انتزاح کرتے، ٹھیک ہو گیا۔ یا پھر اذا بالا یا توضؤ، جب وضو کرنے کا ارادہ کرتے تو ینتزع، استنجا بالماء کرتے، سمجھ آ رہی ہے؟ صب الماء علی اعضاء کرتے، جو بھی آپ ترجمہ کریں، ٹھیک ہو گیا۔ یا صب الماء علی فرجی کرتے۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد کہتے ہیں سفیان کی ایک جماعت نے موافقت بھی کیا اس سند پر، ٹھیک ہو گیا، کہ یہ بغیر اس کے واسطے کے ہے، نبی کے واسطہ نہیں ہے اس کے اندر۔ ہاں بعض نے حکم کا ہے، بعض نے ابن الحکم کا ہے، اور راوی کا نام حکم، بعض نے ابن الحکم، ٹھیک ہو گیا۔ ابن الحکم ہو تو مطلب حکم نام ہے راوی کا، اور اگر یعنی ابن الحکم ہو تو مراد اس سے کیا ہو جائے گا، سفیان، اور یا پھر حکم ہو تو حکم خود مراد ہے جو سفیان کا بیٹا ہے۔ بہرحال یہ نام میں اختلاف ہے، مسمى ایک ہی ہے۔ جی چلیں جی، یہاں پہ جو اور بھی روات ہیں تو یہاں پہ دیکھو سفیان ہے، لیکن سفیان کی جو تلامذہ ہیں ان کا آپس میں اختلاف ہو رہا ہے۔ یہاں پہ کوئی تلمیذ جو ہے اچھا بلکہ نہیں، غلط ہو گیا۔ دیکھیں ایک بات سمجھے، یہاں پہ نقطہ جو صاحب در منضود نے اچھا ذکر کیا ہے کہ یہ سفیان، پہلا سفیان ثوری ہے، اور یہ جو سفیان ہے یہ سفیان ابن عیینہ ہے، وہ سفیان نہیں ہے۔ ورنہ اشکال یہ ہوگا کہ پیچھے مصنف کہہ کے آ رہا ہے کہ سفیان کی جو روایت ہے اس کے اندر ان ابی نہیں، ادھر کہہ رہا ہے نبی بھی ہے، آ رہی سمجھ؟ تو اس لیے یہ سفیان دوسرا سفیان ہے، یہ سفیان ابن عیینہ ہے، پچھلا سفیان ثوری تھا۔ سفیان ابن عیینہ کی جو سند ہے اس کے اندر رجل من ثقیف ان کے بعد ان ابی ہی موجود ہے، اور اس کے اندر کیا رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالا ثم نزح فرجہ سے مراد وہی بعد الوضو رش مراد ہے، اور یا پھر نزح فرجہ سے مراد فی البول بھی مراد ہو سکتا ہے، سمجھ آ رہی؟ جس طرح بھی آپ جوڑیں۔ جی چلیں جی، پیشاب کیا پھر وضو کیا اور نزح الفرج کی، یہاں پہ مراد کیا ہے، بعد الوضو، وہی جو رش الماء علی الثوب ہے، اور اگر اس کو بول کے ساتھ لگانا ہے مجموعی لحاظ سے تو تب بھی ٹھیک ہے، لگ سکتا ہے کہ بال آپ نے بول کے ارادہ کیا
اور ثم بال توضع، پھر آپ نے پیشاب کیا، وضو بھی کیا، ونزع فرجہ فی البول، پیچھے کے ساتھ لگا دو تو تب بھی لگ سکتے. بہرحال انتزاع کے معنی آپ کے ذہن میں آ گیا ہے. بعد الوضو رش الماء علی الثوب، سمجھ آ رہی، یا فی البول علی الذکر، یا مطلق استنجا بالماء، یہ سارے معنی اس کے ہیں. جی چلیں. باب ما یقول الرجل اذا توضا، وضو ختم ہو چکا ہے، اب کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ پیچھے باب تسمیۃ الوضو میں گزر چکا تھا شروع کی دعا، اب اینڈ کی دعا. 4 قسم کی دعائیں منقول ہیں جو صحیح ثابت ہیں. معارف سنن میں حضرت بن نوری رحمہ اللہ وغیرہ نے بھی ذکر کیا، اور ان میں 3 ابن قیم نے پہلے ذکر کی ہیں. ایک دعا جو ہے وہ شروع کی دعا ہے، سمجھ آ رہی، بسم اللہ العظیم، کیا کہتے ہیں اس کو، ایک دعا جو شروع کے اندر ہے وہ بسم اللہ والحمد للہ، یا بسم اللہ العظیم والحمد للہ، شروع کی جو دعا ہے. اسی طریقے سے درمیان کی دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، درمیان کی اللہم اجعلنی، کیا کہتے ہیں اس کو، اللہم اغفر لی ذنبی وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، سمجھ آ رہی. اینڈ کی جو دعا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور سبحانک اللہم وبحمدک استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ جو دعا ہے. تو یہ 4 دعائیں جو ہیں یہ منقول ہیں. شروع میں وہ دعا، درمیان میں جو دعا ہے وہ آپ کو بتائی اللہم اغفر لی ذنبی، سمجھ آ رہی، اور اینڈ کی 2 دعائیں. باقی ابن سنی نے عمل الیوم واللیلہ میں باب باندھا ہے باقاعدہ، باب ما یقول اذا توضا، باب ما یقول بین ظہران نئی وضوئی، اور اسی طریقے سے اینڈ کے اندر کون سی دعا پڑھے. ٹھیک ہو گیا. یہ دعائیں تو احادیث سے صحیح سے ثابت ہے. باقی جو دعائیں اعضاء پہ پڑھی جانے والی ہیں اس کے بارے میں انفیہ اور شافیہ، روضۃ المحتاجین انشفیہ اور طحطاوی انفیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بھی مستحب ہے. ابن حجر نے کہا ہے، اس کے اوپر بات کی ہے، لیکن اس نے کہا ہے کہ اس کی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے ان اعضاء وضو پہ پڑھی جانے والی دعاؤں کی. تو طحطاوی نے یہ کہا ہے کہ اس کو سنت سمجھ کے نہ پڑھا جائے، لیکن مطلق ادعیہ کا سمجھ کے اس کو پڑھنا چاہیے، سمجھ آ رہی. باقی تاریخ کی کتابوں سے اور دیگر کچھ کتابوں سے اس کی کچھ نہ کچھ سند ملتی ہے. بہرحال اس کو مستحب، سمجھ آ رہی، سنت السلف سمجھ کے اس کو کیا کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے ان درمیان والی دعاؤں کو. ایک جو درمیان میں دعا پڑھی جاتی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کے ساتھ اضافہ ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من الطاہرین. اس کے اندر امام ترمذی نے ذکر کیا، لیکن اس میں اضطراب ہے، سمجھ آ رہی. اچھا جی. باب ما یقول اذا توضا، آدمی کیا پڑھے جب وہ وضو کر چکے، تو اس حوالے سے اس کی کیا دعا ہونی چاہیے. جی. ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے، خود دام انفسنا، خود اپنی خدمت کیا کرتے تھے، ہمارے وہ نہیں ہوتے تھے خادم وغیرہ. جی. نتناوب الرعایۃ رعایۃ ابلنا، ہم اپنے اونٹوں کا چرانا باری باری کیا کرتے تھے، ایک دن ایک لے جاتا، دوسرے دن دوسرا لے جاتا. جی. میرے اوپر ایک دن چرانے کی باری تھی، فروحتھا بالعشی، پچھلے ٹائم میں اس کو لے گیا چرانے کے لیے. نبی علیہ السلام کو پایا، آپ لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے. جی. میں نے فسمعت یقول، آپ یہ کہہ رہے تھے. جی. جی. کوئی وضو نہیں کرتا اور اچھے طریقے سے وضو کرے، پھر کھڑے ہو کے 2 رکعتیں پڑھے، دل سے اور چہرے سے اس کی طرف متوجہ ہو. جی. ظاہری اور باطنی خشوع ہونا چاہیے. جی. اللہ فقط واجب، اس نے جنت کو واجب کر دیا. میں نے کہا بخ بخ ما جود آزی، واہ واہ، کیا ہی مزہ آ گیا، کتنی اچھی یہ بات اور بشارت ہے. کیوں؟ بات تھوڑی ہے، عمل تھوڑا ہے، اجر زیادہ ہے. جی چلیں. ایک آدمی نے بین یدی، میرے آگے تھا، اس نے کہا التی قبل یعقوبہ، وہ جو اس سے پہلے تھا نا یعقوبہ. جی. وہ اس سے بھی زیادہ عمدہ بات تھی. جی. میں نے دیکھا، جی، وہ عمر بن خطاب ہیں. میں نے کہا وہ کیا ہے ابو حفص کو، کون سی بشارت تھی؟ ابھی ابھی تیرے آنے سے پہلے آپ نے ایک اور بات کی ہے. جی. کہ جو وضو کرے اور اچھے طریقے سے وضو کرے، پھر وہ کہ جب اپنے وضو سے فارغ ہو، جی، واشهد ان محمد عبدہ ورسولہ، ابواب الجنت الثمانیہ. جی. جہاں سے چاہے داخل ہو جائے، وہ اس سے زیادہ، کیونکہ یہاں پہ تو اور تھوڑا عمل ہے اور بشارت بڑی ہے.
8 جنت میں دروازوں میں سے جس سے جائے جائے. جی قال معاویہ حدثني ربيعة بن يزيد عن ابي ادریس عن عقبة بن عامر. قال معاویہ سے کہنا ہے مصنف کا مقصد یہ ہے کہ سابقہ سند کے اندر ہی ایک تو وہ سند تھی جو پیچھے معاویہ کی گزری ہے، ایک اور سند یہ بھی ہے، اس طریقے سے بھی یہ روایت حضرت عقبہ سے منقول ہے. 8 جنت کے دروازے ہیں، باب الایمان، باب الصلاۃ، باب الصائم، باب الریان، ٹھیک ہو گیا. باب الریان تو اسی کو کہتے ہیں، باب الصیام کوئی، باب الصدقہ، باب الکاظمین الغیظ، اور اسی طرح باب الجہاد. سمجھ آ رہی؟ تو اس طریقے سے 8 دروازے ہیں. باقی بعض احادیث میں اس سے زیادہ کا بھی ذکر ہے، تو حضرت گنگوئی فرماتے ہیں کہ یہ صدر گیٹ ہے، بڑے دروازے یہ ہیں، اس سے آگے جا کے آگے چھوٹے چھوٹے دروازے ہیں جو اس سے زیادہ منقول ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا یہاں پہ یہ جو روایت ہے یہ بھی وہی عقبہ ہی کی ہے، لیکن یہ کس سے ہے؟ ابن ام ابی عقیل سے، اور یہ مجہور راوی ہے، لہٰذا یہ روایت ضعیف ہے. سمجھ آ رہی؟ اسی کے مثل نقل کیا اس نے، ابن ام عقیل نے، ابی عقیل نے، جو پیچھے کس نے ذکر کیا تھا؟ جبیر نے. اس نے چرانے کے معاملے کو، واقعے کو نہیں ذکر کیا، اور فاحسن الوضوء کے وقت اس نے یہ بھی کہا ثم رفع نظرہ الی السماء، پھر آپ نے اس نے آسمان کی طرف اپنی آنکھ اٹھائی. وساق الحدیث، اور راوی نے آگے حدیث معاویہ کی طرح آگے کلام چلایا. تو مطلب یہ ہے کہ اختتام وضو پہ بندہ آسمان کی طرف نظر کر کے یہ دعا پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو کتنی بشارت ہے اس کے اندر. جی چلے آگے چلیں. باب الرجل یوضوء واحد. جی باب الرجل یصلی، کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھنا. یہ مقابل ہے اس سے جو باب تجدید الوضو تھا کہ ہر نماز کے الگ وضو کرنا. ادھر یہ ہے کہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھنا. اس میں عموماً 4 مذاہب ہیں. سمجھ آ رہی؟ اچھا ماقبل سے تو چونکہ وضو کا اختتام ہو گیا نا، تو مصنف یہ کہنا چاہتا ہے، ایک مسئلہ بیان کر رہا ہے کہ وضو کے اندر کئی نمازیں اگر ایک ہی وضو سے پڑھی جائیں تو چل جائے گا کہ نہیں، تو اس کو یہاں پہ ذکر کیا ہے. اس بات ترجمہ جو ہے وہ بلفظ الحدیث ہے. پہلی حدیث کے اندر جو ہے نصلی صلوات بوضوء واحد، ٹھیک ہو گیا. اور دوسری جو حدیث ہے اس میں بھی اس بات ترجمہ بمان الحدیث کر لیں. اچھا یہ تو بات ہوگی اس کے حوالے سے. سند کے حوالے سے پہلی روایت دیکھیں ذرا. عمر ابن عامر البجلی آیا ہوا ہے، توجہ کریں. یہ بجلی ہے یا انصاری ہے؟ ترمذی میں الانصاری ہے، یہاں پہ البجلی ہے. سمجھ آ رہی؟ مصنف کیا کہتے ہیں؟ قال محمد. امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ محمد شاہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو عمر ہے نا یہ ابو اسد ہے، اسد کا باپ ہے. سمجھ آ رہی؟ خیال کریں یہ کنیت نہیں ہے، یہ اس کا تعارف کروا رہا ہے. یہ ابو اسد ہے، یعنی اسد کا باپ ہے. سمجھ آ رہی؟ وہ اسد جو عمر کا بیٹا ہے، تو مطلب یہ وہ عمر ہے جو کیا ہے؟ اسد کا باپ ہے. اور ایسا عمر جو اسد کا باپ ہے وہ البجلی ہے، لہذا یہ جو ذکر ہے اس لحاظ سے یہ بجلی ہے. ہوگی آپ کی بات توجہ. باقی یہ ہے کہ انصاری ہے کہ بجلی ہے، تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جیسے کہ بزل میں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت سہارنپوری فرماتے ہیں کہ یہ الانصاری ہے، بجلی نہیں ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو بجلی ہے، سمجھ آ رہی، جو بجلی ہے وہ طبقہ سادسہ میں سے ہے، اور جو الانصاری ہے یہ طبقہ خامسہ میں سے ہے. اور روات کے طبقات ہیں نا، 12 طبقے ہیں. تو خامسہ جو طبقہ ہے اس کے جو روات ہیں انہوں نے کسی نہ کسی صحابی کو دیکھا ہوا ہے، 1-2 صحابی کو دیکھا ہوا ہے. تابعین کا وہ طبقہ ہے، ٹھیک ہو گیا. اور سادسہ جو ہے ان میں سے، طبقہ سادسہ میں سے کسی صحابی کو نہیں دیکھا ہوا. اور ابن حجر کی یہاں پہ تحقیق یہ ہے، انہوں نے یہاں پہ جو رمز لگایا تقریب التہذیب میں وہ عین کا لگایا. عین اشارہ ہوتا ہے جماعت کی طرف کہ یہ سیاہ ستہ کا راوی ہے. اور جو البجلی ہے اس کے اوپر رمز لگایا ہوا ہے تمیز کا، تمیز سے اشارہ ہوتا ہے کہ یہ غیر سیاہ ستہ کا راوی ہے. تو جب یہ سیاہ ستہ کا راوی اور اس کے اوپر رمز لگایا ہوا ہے عین کا، سمجھ آ رہی؟ اور یہ جو صحابی ہے یہ جو ہے یہ بنتا ہے کس میں سے؟ انصاری طبقہ خامسہ میں سے، جس نے 1-2 صحابی کو دیکھا ہوا ہے. اور یہاں پہ وہ اس لیے مراد ہو سکتا ہے کہ آگے وہ کہہ رہا ہے سال تو آنا سب نما، لیکن اگر یہ ہوتا بجلی تو یہ صحابی کو نہ دیکھنے والا ہوتا. حالانکہ یہ تو اس نے دیکھا ہے، بلکہ اس سے پوچھا بھی ہے. وہ گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ طبقات ٹوٹل کتنے ہیں؟ 12. میں اشارہ کر دیتا ہوں. پہلی صدی کے 2 طبقے ہیں، صحابہ تابعین 50 اس کا سالوں کا. پھر اگلا جو طبقہ ہے اس کے اندر ٹوٹل 6
طبقے ہیں، دوسری صدی میں 6 طبقے ہیں، اور یہ 17 اور 18 سال کا طبقہ بنتا ہے، سمجھ آ رہی؟ صحابہ تابعین پہلی صدی گئی، پھر اس کے تابعین یعنی کبار تابعین، پھر وسطی تابعین، ٹھیک ہو گیا، پھر ملحق بھی وسطی تابعین، پھر اس کے بعد صغار تابعین، پھر اس کے بعد ملحق بصغار تابعین، پھر اس کے بعد کبار تبع تابعین، پھر وسطی تبع تابعین، یہ ختم ہو گئی صدی دوسری، اور ٹوٹل 8 طبقے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے صغار تبع تابعین تیسرے صدی کے شروع میں، پھر اس کے بعد کبار تبع تابعین، کبار تبع تابعین یا اتباع تبع تابعین کر لیں، پھر اوساط تبع تابعین، اور پھر اس کے بعد صغار تبع تابعین۔ تو اس طریقے سے یہ جو ہے نا وہ 12 طبقے ہیں جو ابن حجر نے تقریب التہذیب میں نقل کیے ہیں۔ تو یہ جو ہے کس میں سے ہے؟ طبقہ خامسہ میں سے سألت انس اس کا کرینہ ہے، اور یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے 1-2 صحابی سے لقاء کیا ہوا ہو۔ دیکھیں آگے، اچھا یہ پہلی روایت کے حوالے سے بات ہوگی، باقی روایتیں دونوں ٹھیک ہیں جی۔ اچھا ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھنا فقہ الحدیث میں اگر آئیں جمہور کے یہاں یہ جائز ہے، جتنی دل لے پڑھو، کوئی قید نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ شیعہ کہتے ہیں مقیمین کے لیے یہ جائز ہے، مسافروں کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ 5 نمازیں صرف پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور ایک یہ رائے یہ ہے کہ نہیں، وضو لکل صلاۃ جو ہے نا یہ واجب ہے، سمجھ آ رہی؟ بہرحال مختلف اقوال ہیں، واللہ اعلم۔ جمہور کی یہ ہے کہ اس میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ جو روایت ہے یہ جمہور کی دلیل ہے، کان مثلا یتوضا لکل صلاۃ، اور ہم نمازیں کہیں پڑھتے تھے ایک وضو کے ساتھ۔ اب توجہ کریں، وضو لکل صلاۃ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، یہ استحباباً ہے یا وجوباً ہے؟ اس میں امام طحاوی کہتے ہیں کہ راجح یہ ہے کہ یہ استحباباً ہے ان کے ہاں، ٹھیک ہو گیا، استحباباً ہے، کیونکہ آپ نے پہلے کرتے بھی تھے، بعد میں آپ نے چھوڑ بھی دیا۔ لیکن اس کے اوپر یہ کہا گیا ہے کہ ایک روایت جو پیچھے بھی گزر چکی ہے حضرت ابن عمر کی، کہ آپ کو پہلے وضو لکل صلاۃ کو حکم دیا گیا، پھر جب آپ کے اوپر مشکل ہو گیا تو پھر آپ کے لیے مسواک لکل صلاۃ کو حکم دے دیا۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ آپ کے اوپر واجب تھا آپ کے لیے، پھر یہ منسوخ ہو گیا۔ نسخ کی کون سی دلیل ہے، کس موقع پہ ہوا؟ ایک قول یہ کہ فتح مکہ کے موقع پہ، کیونکہ فتح مکہ کے موقع پہ یہ آگے جو روایت ہے یوم الفتح مکہ، حضرت عمر نے کہا آپ نے عجیب کام کیا، حضرت بریدہ نے کہا، حضرت عمر نے، تو آپ نے کہا میں نے جانا بور کے کیا ہے، مطلب وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے اوپر حضرت سہارنپوری نے بھی نقل کیا ہے کہ یہ واقعہ بجائے نسخ فتح مکہ کے یہ اس سے پہلے خیبر کے موقع پہ ہونا چاہیے، چونکہ خیبر کے موقع کی بھی ایک روایت ہے، اس موقع پہ بھی آپ نے کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھی ہیں جی۔ کننا نبی علیہ السلام وضو کرتے تھے ہر نماز کے لیے، اور ہم جو ہے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھتے تھے جی۔ چلیں جی، فتح مکہ کے دن 5 نمازیں ایک وضو سے، مسح الخفین بھی کی۔ میں نے آپ کو دیکھا آپ نے کیسا کام کیا اليوم شیئا، پہلے نہیں کرتے تھے عمدن جان بوجھ کر۔ اب وہ کون سا کام ہے؟ مسح الخفین نہیں، وہ تو آپ کرتے رہا کرتے تھے، وہ بات نہیں، بلکہ اس سے مجموعہ جو مراد ہے، سمجھ آ رہی؟ صنعت اليوم شیئا سے مراد مجموعہ، یعنی 5 صلوات بوضوء واحد و مسح الخفین جی۔ چلیں، تفریق وضو سے مراد موالات کی بات ہے، ٹھیک ہو گیا۔ موالات انفیہ اور مالکیہ کے یہاں واجب ہے، یاد ہے آپ کو، پیچھے آپ کو گزرا بتایا آپ کو۔ اور کیا کہتے ہیں اس کو، مالکیہ تو اس میں وہ کرتے ہیں، غلوف کہہ لیں، وہ کرتے ہیں، یہ ان کا مذہب ہے کہ اگر بھول کے بھی چھوڑ دیا تو وضو نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ مالکیہ کا مذہب ہے۔ اور شوافی اور حنفیہ موالات کے وجوب کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ہمارے یہاں موالات سنت اور مستحب ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ تو ہو گیا باب تفریق الوضو۔ اب ہماری دلیل کیا ہے؟ ہماری دلیل تفریق وضو کے نہ ہونے، واجب نہ ہونے کی وہی بات ہے، سمجھ آ رہی؟ فبدا کما بدا کلّہ، سمجھ آ رہی؟ ایسے عرابی کی جو حدیث ہے اس میں بھی آپ نے تفریق وغیرہ کا نہیں ذکر کیا، سمجھ آ رہی؟ تفریق وضو کا نہیں ذکر کیا، تو یہ موالات ہمارے یہاں واجب نہیں ہے۔ اور یہ جو روایات بغیر موالات کو ذکر کر رہی ہیں، ثابت کر رہی ہیں، لیکن اگر صحیح بھی ہوں تو یہ اپنے مدعا پہ تام اور قطعی الدلالت نہیں ہے، چونکہ یہاں پہ احسن الوضو، احسان کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے جو جگہ رہ گئی اس کو دھو لیا جائے۔ مذاہب بھی آگے، سمجھ آ رہی؟ باب فی تفریق الوضو کا بھی یہاں پہ جو ذکر ہے وہ آ گیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر وضو کے اندر جو موالات ہے وہ کرنی چاہیے، تفریق نہیں کرنی چاہیے۔ تفریق کے کئی درجے ہیں، ایک تفریق کا درجہ کیا ہے
ترک فرض وہ بالاتفاق ضروری ہے. ایک تفریق کا مطلب ترک سنت کہ خشک ہو گیا پھر دوسرا دو، یہ مطلب ہے. تو یہ ان کے یہاں واجب ہے، ہمارے یہاں یہ واجب نہیں. ہوگی والی بات؟ جی دیکھیں ذرا. جی ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، وہ وضو کر چکا تھا، اپنے قدم پر ناخن کی جگہ کے برابر اس نے کچھ خشکی چھوڑ دی تھی. آ رہی بات سمجھ؟ جی دیکھیں احسان وضو کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے جو حصہ رہ گیا اس کو دھو لے. وہ سمجھ آ رہی؟ جو اعلیٰ جو ادنا درجہ ہے احسان کا کہ فرض کم از کم پورا ہو جائے، اور اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ تجھے چاہیے دوبارہ وضو کر. تو جب یہ روایت محتمل التاویل ہے تو اس سے وجوب ثابت نہیں ہوتا. ہوگی بات سمجھ؟ مثلا موضع ظفر، سمجھ آ رہی؟ اتنی مقدار اس نے وہ جگہ چھوڑ دی تھی. جی چلیں. قال ابو داؤد، یہ حدیث معروف نہیں ہے. جی ولم یروی الا ابن وہب وحدہ، صرف ابن وہب نقل کر. آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ منکر کی ایک تعریف کیا ہے کہ راوی متفرد ہو، تو یہاں پہ مصنف کہہ رہا ہے راوی متفرد ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ حدیث ضعیف ہے، حدیث صحیح ہے. جی وقد روي عن معقل بن عبيد الله الجزري جی عن ابي زبير عن جابر جی شاہد پیش کر رہے ہیں. آپ نے اس کو کہا جا احسان وضو کر. احسان وضو کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا کیا. جی چلیں. دیکھیں پہلے شاہد پیش کیا حدیث عمر سے، یہ مرسل حسن سے. مرسل حسن ہے نا، حسن ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے نقل کر رہا ہے، اور یہ قتادہ کے معنی کی روایت ہے. یعنی یونس اور حمید جو نقل کر رہا ہے یہ اسی طریقے سے نقل کر رہا ہے جس طرح پیچھے قتادہ نے نقل کیا تھا، اور جس طرح کے پیچھے ابو زبیر نے نقل کیا تھا، تو اس طرح یہ نقل کر رہا ہے. جی معنی وہ یہ احسان وضو والا. جی روایت ضعیف ہے چونکہ اس میں بقیہ آ رہا ہے، اور ابو مسہر کا غالباً قولہ مسلم میں پڑھ رہے ہوں گے یا پڑھ رہے ہوں گے احادیث بقیہ لیست بنقیہ وکم منہا علی تقیہ. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بقیہ آیا ہوا ہے، روایت ضعیف ہے. دیکھیں بعض اصحاب نبی موجود ہے لیکن ان کی جہالت مضر نہیں. نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھ کر نماز پڑھ رہا تھا، اور اس کے قدم کے ظاہر میں اوپر والی سائڈ میں چمک تھی مقدار درہم کے، جس کو پانی نہیں لگا ہوا تھا. آپ نے اس کو حکم دیا کہ وضو اور نماز لوٹائے. سمجھ آ رہی؟ تو مطلب اس کا وضو ہے ہی نہیں، تو اس کا اعادہ کرے. اعادہ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شروع سے کرے. سمجھ آ رہی؟ اور باقی یہ ہے کہ وضو کا کیوں اعادہ کرے. چلو نماز کا اعادہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اعادہ وضو کا کیا مطلب ہے؟ سمجھ آ رہی؟ تو اعادہ وضو جن کے ہاں وجوب کے لیے ہے، موالات واجب ہے، ان کے ہاں تو ظاہر پہ محمول ہو گیا. ہمارے ہاں تو چونکہ یہ موالات واجب نہیں ہے، تو ہمارے ہاں یعید الوضو کا مطلب یہ ہوگا کہ یا تو اس کے علاوہ بھی اس کے اندر کوئی نقض وضو کا قرینہ پایا جا رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ وضو دوبارہ کرو. ایک تو یہ علامت ہے، ایک اس کے علاوہ کوئی ہوگی تو آپ نے کہا وضو دوبارہ کرو، وہی نہیں. یا یعید الوضو کا مطلب ہوگا کہ یوں کہہ لے کہ یہ بطور کس کے ہے، تادیب کے ہے، ادب سکھلانے کے ہے کہ آپ نے وضو ناقص کیا، لہٰذا بہتر ہے کہ آپ شروع سے کرو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اہتمام سے وضو کرنا چاہیے. تو سمجھ آ رہی ہے؟ جی میں بندہ امتحان فیل ہو جائے، اللہ نہ کرے، اب پڑھا تو اس نے پورا سال صحیح ہے، لیکن استاد کہتے ہیں اب دوبارہ اسی درجے میں بیٹھو. سمجھ آ رہی؟ یعید الوضو بس صلاۃ بھی اس قبیلے سے ہو جائے گا. جی چلیں. باب اذا شک فی الحدث. توجہ کریں، یہ چونکہ وضو کے ابواب پورے ہو رہے ہیں، آگے نواقض وضو شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو درمیان میں شک فی الحدث ذکر کر دیا ہے کیونکہ یہ اب گویا کہ اب رجوع ہے وضو سے، سمجھ آ رہی، نقض وضو کی طرف. تو اس کی بنیاد شک کی ہوتا ہے، کیونکہ شک کسے کہتے ہیں؟ تساوی الاحتمالین، تساوی الطرفین کو شک کہتے ہیں. جب ایک جہد راجی ہو جائے تو اس کو ظن کہتے ہیں، اور جب جو جہد مغلوب ہو اس کو وہم کہتے ہیں. وہم، ظن، شک، یہ 3 درجے ہیں، 3-4 درجے. اور جب ایک جانب یقین ہو جائے تو اس کو یعنی راجے نہیں بلکہ راجے بالجزم ہو جائے تو اس کو یقین کہتے ہیں. کوئی گل سمجھ آ رہی ہے؟ شک فی الحدث شیطان ڈالتا ہے، اور وہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شکی بنائے اور نماز اور عبادت کو خراب کرے. تو کہا کہ چونکہ الیقین لا یزول الا بمثلہ ہے، لہٰذا شک کے اوپر عمل نہیں کرنا. اس بات ترجمہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، بیمان الحدیث ہے. جزا اس کی حدیث کے اندر ہے کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. ہو گیا؟ اذا شک فی الحدث. حدث کا معنی نئی چیز، حدث جدید کو کہتے ہیں، یاد ہے؟ حدیث جدید، حدث نئی چیز. تو مطلب پہلے جو چیز چل رہی ہے
یقین، اس کے علاوہ ایک نئی چیز پیدا ہو جائے، اس میں اب شک ہو جائے کہ آیا یہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، تو حدیث میں اس کی جزا آ گئی۔ جی چلے جی۔ یہ جو ان امی ہی ہے نا، ام سے مراد ام عباد ہے، اور ام عباد عبداللہ ابن زید ابن عاصم ہے۔ وہ گل سمجھ آ گئی؟ امتحان میں پوچھا جائے گا مل مراد بعمی ہی، ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ اب آپ کہو گے کہ سعید اور عباد اب کدھر لوٹائیں؟ استادوں نے تو بتایا نہیں تھا، ہوتا ہے نا ذہن میں، استادوں نے تو بتایا نہیں تھا تو استاد بتا رہا ہے آپ کو، سمجھ آ رہی؟ جی چلیں۔ دیکھیں شکی الی النبی الرجل نائب فعل، آپ وسلم کی طرف ایک آدمی کی شکایت کی گئی۔ صحابہ کرام یہ پردے کے بڑے قائل تھے، سمجھ آ رہی؟ مقصود کے قائل تھے اور پردہ دری نہیں فرماتے، اس لیے انہوں نے نائب فعل کر کے شکی الی النبی الرجل اس طرح سوال کیا۔ اور اگر اس کو شکا پڑھیں تو شکا الی النبی الرجل، ایک آدمی نے خود شکایت کی، خود مسئلہ پوچھا، مطلب یہ ہوا، سمجھ آ رہی؟ باقی یہ لفظ امام نووی کہتے ہیں اس کو پڑھنا شکیہ ہی ہے، شکا نہیں پڑھ سکتے۔ عینی نے اس کے اوپر جرح کی کہ نہیں شکا کیوں نہیں پڑھ سکتے، کہ اگر رجل فاعل پڑھیں گے، سمجھ آ رہی؟ شکا رجلا، الرجل پڑھیں تو شکا کیا ہو جائے گا؟ معلوم ہو جائے گا، سمجھ آ رہی؟ لیکن دیگر شراح نے کہا کہ بات امام نووی کی ٹھیک ہے، اس کو شکیہ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ یا کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اگر یہ واوی ہو کہ معلوم ہوتا تو الف کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا، سمجھ آ رہی؟ تو یہ اصلاح باعتبار کس کے ہے؟ کتابت حدیث، لفظ حدیث کے۔ جی چلیں۔ نماز میں کچھ پاتا ہے یہاں تک اس کی طرف خیال کر دیا جاتا ہے نقض وضو کا، خیال سے مراد وہم، وہ سمجھ آ رہی؟ جو آپ کو پتہ ہے جانب مرجو جو چیز ہے اس کو خیال کہتے ہیں۔ جی وہم، واپس نہ پھرے یہاں تک آواز سنے یا ری پائے۔ کنایا ہے تیقن حدث سے، حدث کا یقین، ورنہ یہ مراد نہیں کہ یہ دونوں میں سے کچھ ہو، ورنہ اسم جس کو آواز آتی نہیں، اور سمجھ آ رہی ہے؟ مرنے کے بعد تو آئے گی نا، سمجھ آ رہی ہے؟ مرنے کے بعد تو آئے گی، نہیں سمجھ آ رہی؟ تو مسئلہ تو یاد ہے نا آپ کو۔ جی چلیں۔ تو آواز سنتا ہے جو اسم ہے یا اخشم، اخشم کسے کہتے ہیں؟ جس کا بانسے خراب ہو، تو پھر تو اس کا وضو ٹوٹنا ہی نہیں چاہیے، تو مراد تیقن ہے۔ جی چلیں۔ جب تم میں سے کوئی ایک نماز میں ہو کوئی حرکت دبر میں پائے، ٹھیک ہو گیا، تو اب وہ اس کو حدث ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ کچھ شراح کہتے ہیں کہ یہ قلب ہو گیا، احدث اولم پہلے ہونا چاہیے، حدث ہوئی یا نہیں ہوئی، سمجھ آ رہی؟ اور کیا کہتے اس کو فاشکل علیہ، یہ پہلے ہونا چاہیے، اور احدث اولم پہلے، اس کو اشکال ہو گیا کیا؟ احدث اولم یحدث، اور یا پھر احدث اگر پہلے ہے تو اشکل علیہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس شک کے اندر اس کو دوام ہے، اشکال ہے، شک آ گیا نا، اشکال یہی ہے کہ حدث ہوئی یا نہیں ہوئی، تو لا ینصرف وہ واپس نہ ہو یہاں تک کہ آواز سنے یا ری پائے۔ پھر